چلیے تو ہم مختلف شہروں میں صورتحال جانتے ہیں. کراچی کا تھوڑا بہت ہم نے آپ کو بتا دیا. ہمارے ساتھ ساتھ لاہور سے مظہر اقبال نے ہمیں جوائن کیا ہے. کراچی سے انور خان ہمارے ساتھ ہیں. تو پہلے ذرا لاہور کا رخ کرتے ہیں اور وہاں کی کنڈیشن جاننے کی کوشش کرتے ہیں. مظہر، اگر ہم لاہور کی کراچی کی بات کریں تو یہاں پر 304 ظاہر ہے جو اوگرا نے طے کیا ہے، اس کے باوجود کہیں 450 کہیں 460 میں مل رہا ہے. لاہور میں کیا ہے جی ایل پی جی کی قیمت؟ جی دیکھیں، 1 اپریل کو حکومت نے جو ایل پی جی کی قیمت 78 روپے فی کلو کا اضافہ ہولڈ کیا تھا، اس کے بعد پہلے بھی اس کی قلت تھی، اس کے بعد مزید قلت پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے. اس وقت مارکیٹ میں 470 روپے فی کلو ایل پی جی فروخت ہو رہی ہے. کسی جگہ قیمت نہیں لکھی ہوئی سرکاری 304 روپے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں پیچھے سے ایل پی جی کمپنیاں جو ہیں وہ مہنگی دے رہی ہیں. 470 روپے فی کلو یعنی کہ 166 روپے جو ہے وہ زائد وصول کیے جا رہے ہیں. اچھا، اب انہوں نے پہلے قلت پیدا کی کہ تاکہ ذخیرہ اندوزی کر کے لوگوں کو جو ہے لوٹا جائے، پھر اس کے بعد اوگرا نے قیمت بڑھا دی. اب 78 روپے فی کلو کا بھی منافع ان کو راس نہیں آیا. کمپنیوں ایل پی جی مارکیٹنگ کمپنیاں جو ہیں اب انہوں نے جو ہے وہ بلیک مارکیٹنگ اس کی شروع کر دی ہے. شہر میں آپ کہیں بھی چلے جائیں 304 روپے فی کلو اگر ایل پی جی مل جائے تو میں کہوں گا یہ ایک معجزہ ہے. اب کام کس کا ہے؟ پہلے نمبر پہ اوگرا، آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی. ان کے جو افسران ہیں آپ ان کی مراعات دیکھیں، آپ ان کی تنخواہیں دیکھیں، آپ ان کی کارکردگی دیکھیں. کارکردگی کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے کبھی چیک کرنا گوارا ہی نہیں کیا. تو اپنے طور پہ تعین کر دیا، اپنا کام کر دیا، لیکن اب یہ امپلیمنٹیشن کے جو مقررہ کردہ پرائس ہے اس پہ ہی بیچی جائے گی. یہ تو کمشنر ڈپٹی کمشنر کا کام ہے، متعلقہ حکومتوں کا کام ہے. جی بالکل، ضلعی انتظامیہ کا بھی کام ہے، لیکن اوگرا جو ہے اس کو بھی کسی نے شکایت کرنی ہو اس پہ بھی کوئی کاروائی نہیں ہوتی. یہاں ان کا جو آفس ہے بل تو اس کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہاں پہ ہے، کیسے شکایت کرنی ہے. خیر، ضلعی انتظامیہ کی ہم بات کرتے ہیں. وہ تو کبھی انہوں نے دفاتر سے باہر نکل کے چیک کرنا گوارا ہی نہیں کیا. اگر ان کا کوئی بندہ آتا ہے چپ کر کے وہ اپنے معاملات یہاں طے کر کے چلا جاتا ہے. اور یہ کھلے عام لوٹ مار جاری ہے. ضلعی انتظامیہ باقاعدگی سے ڈپٹی کمشنر، پھر اس کے بعد نیچے اسسٹنٹ کمشنر، مجسٹریٹ، وہ آئیں، آ کے چیک کریں کہاں پہ ذخیرہ اندھی ہو رہی ہے. اگر دکاندار کر رہا ہے اس کے خلاف کارروائی کریں. اگر ایل پی جی مارکیٹنگ کمپنیاں کر رہی ہیں، ڈسٹریبیوشن کمپنیاں کر رہی ہیں، ان کے خلاف 2-4 لوگوں کو نشان عبرت بنائیں تاکہ دیکھیں 2-4-10 روپے کلو کا تو بندہ کہہ لیتا ہے، بل تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن 170 روپے، 166 روپے اور دیدہ دلیری کے ساتھ پہلے تو ہوتا تھا کہ چوری چھپے سرکاری ریٹ لگایا جاتا تھا 304 روپے اور پھر اس کے بعد چپکے سے فروخت کر دی جاتی تھی. لیکن اب شہر میں دیدہ دلیری سے 470 روپے. میں تو حیران اس بات پہ ہوں کہ لاہور میں تو کراچی سے بھی مہنگی ایل پی جی، مطلب جو کراچی میں اگر 450 460 ریٹ ہے تو لاہور میں 470 مل رہے، جبکہ لاہور سے ایسی خبریں بہت کم آتی ہیں. تو کیا انتظامیہ جو ہے وہ صرف پھل اور سبزیوں کے ریٹ پر فوکس کر رہی ہے، ان کو کنٹرول کرانے میں مصروف ہے، ایل پی جی پہ تو کسی کا دھیان نہیں ہے؟ جی بالکل، ان کا کوئی دھیان نہیں ہے. اور میں آپ کو جو اس سے اگلی بات بتانے جا رہا ہوں، آنے والے دنوں میں یہ 500 روپے سے تجاوز کر جائے گی اور اس سے جو مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا وہ عوام جو ہے وہ بالکل برداشت نہیں کر سکے گی. کیونکہ گیس جو اس وقت سوئی ناردن گیس سسٹم میں آتی ہے وہ تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. ریسٹورینٹس پہ چلے جائیں، گھروں میں چلے جائیں، کہیں بھی اول تو آتی نہیں ہے، اگر آئی ہے تو اس کا پراپر وہ پریشر نہیں ہے. اور یہ جو ریسٹورینٹس والے ہیں، ہوٹلوں والے ہیں اور مختلف جو ڈھابے والے ہیں وہ ایل پی جی استعمال کرتے ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد ہر چیز اس پہ تیار ہوتی ہے یقیناً، لیکن ظاہر ہے وہ اپنا یہ سارا خرچہ ہے وہ کنزیومر سے نکالیں گے، وہ پبلک سے وصول کر لیں گے. اصل بوجھ تو پبلک پر ہی آتا ہے، ایک عام عوام پر آتا ہے. اور ظاہر ہے ہم یہ منظر دیکھ رہے ہیں. انور، ہم کچھ فوٹیجز بھی دکھا رہے ہیں، کتنے دن دہاڑے آپ دیکھیں سرکاری قیمت کیا ہے 304 روپے اور 450 لکھ کے لگایا ہوا ہے. مطلب یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ڈی سی جو اے سی ہیں ان کی نظروں سے یہ چھپا رہے، یہ نظر آ رہا ہے سامنے. اتنے دھڑلے سے یہ قیمت پہ بیچا جا رہا ہے، کوئی پکڑ دھکڑ نہیں. آپ کل کریک ڈاؤن کی بات کر رہے تھے، مجھے لگتا ہے 24 گھنٹوں میں بہت فرق آ جانا چاہیے تھا. کریک ڈاؤن اگر ہو رہا ہوتا تو پھر یہ منظر ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے آج تو. دیکھیں، اگر کراچی کی بات کی جائے گی تو کراچی کے بھی مختلف علاقوں کے اندر ایل پی جی کی فی کلو قیمت جو ہے وہ 460
اور بعض علاقوں کے اندر 470 سے زائد بھی وصول کی جا رہی ہے. اوگرا جو ہے بنیادی طور پر ایک اتھارٹی ہے جو کہ اس کی قیمتوں کو پرائس کو جاری کرتا ہے، اور جاری کرنے کے بعد انہوں نے تمام صوبائی چیف سیکرٹریز کو اس بات کی ہدایت کی تھی کہ یقینی طور پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے اوگرا کی باتوں کے اوپر. تاہم اس کے باوجود اوگرا کی جو مقرر کردہ پرائز تھے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا جاتا. براہ راست ایک عام آدمی کا مسئلہ ہے، اور یہ جو ایل پی جی استعمال ہوتی ہے عمومی طور پر یہ ڈھابوں کے اوپر، ہوٹلوں کے اوپر زیادہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف فوڈ اسٹریٹ کے اوپر آپ کو نظر آئیں گے وہاں بھی یہ تمام کے تمام ایل پی جی سلنڈر استعمال کیے جاتے ہیں. تاہم اس وقت جو صورتحال درپیش ہے، اس صورتحال کے حوالے سے جو ذمہ داری بنتی ہے وہ بنیادی طور پر کراچی کی ضلع انتظامیہ کی، ڈپٹی کمشنر کی، اسسٹنٹ کمشنر کی. تاہم ان کی جانب سے شہر کے کسی بھی علاقے کے اندر کسی قسم کی کوئی کارروائی دیکھنے کے اندر نہیں آئی ہے. براہ راست متاثر ہونے کے نتیجے کے اندر آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں شہر کے مختلف علاقوں کے اندر جو مختلف ڈھابے ہیں، جو ریسٹورینٹ ہیں، ان کے اندر جو تقریباً لوگ وہاں پہ نہ ہونے کے برابر ہیں، ان کی سروس عارضی طور پر ہم کو معطل بھی نظر آئی ہے. شہر کراچی کے مختلف اگر ہائی ویز کے اوپر چلے جائیں گے جہاں پہ وہاں پہ بڑے بڑے ریسٹورینٹ موجود ہیں، ان کو خاصی مشکلات کا سامنا ہے. تاہم یہ جو ایل پی جی کی قیمت ہے وہ مقررہ نرخ سے انتہائی بہت زیادہ ہیں. آپ 460 450 کی بات کر رہی ہیں. کراچی شہر کے اندر آپ کو ایسے مقامات بھی ملیں گے جہاں پر 480 485 بھی ملے گی، کیونکہ بڑے بڑے ریسٹورینٹ ہیں، ان کو اپنی سروس فراہم کرنی ہوتی ہے، لہٰذا مجبور ہو کے وہ چیزیں لیتے ہیں. تاہم اس کے براہ راست اثرات پڑتے ہیں عوام کے اوپر پڑتے ہیں. کنزیومر سے دگنی اور تگنی قیمتیں وصول کی جاتی ہیں کھانے کی اور دیگر چیزوں کی، اور اس کے ساتھ ساتھ بیکری آئٹمس کے اوپر، روٹیوں کے اوپر، نان کے اوپر ان کی قیمتوں کے اندر بھی منمانا اضافہ کر دیا گیا ہے. تو ایل پی جی کی جو براہ راست قیمت ہے وہ براہ راست متاثر کر رہی ہے ملک کے اندر تمام کے تمام شہریوں. تاہم اوگرا کی جانب سے قائم کی جانے والی ہدایت کے باوجود اگر ہم بات کریں گے صرف کراچی صوبہ سندھ کی بات کریں گے تو چیف سیکرٹری کی ہدایت تو دی گئی تھی، تاہم اس کے باوجود کراچی کے اندر ابھی تک ہم نے کسی بھی متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر کو اس صورتحال کے حوالے سے کسی قسم کی کارروائی کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. جی صحیح ہے، بہت شکریہ انور اور مظہر اقبال ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. جو حالات کراچی کے ہیں، کراچی سے زیادہ برے حالات جو ہیں وہ لاہور کے رپورٹ کریں. مظہر اقبال عام آدمی کہاں پر جائے؟ 460 450 470. اوگرا کہہ رہے 304 ہے، کوئی پوچھنے بتانے والا نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتایا گیا تھا کل ہی ہمارے رپورٹر کہہ رہے تھے کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، تو اگر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے تو پھر فرق آنا چاہیے تھا، ڈیٹیرنس قائم ہونی چاہیے تھی، سرکاری نرخوں پر آنا چاہیے تھا معاملہ، اور اوگرا نے بھی اس چیز کو میک شور کرنا چاہیے تھا. کسی حد تک ان کا بھی کنٹریبیوشن. دیکھیں اوگرا نے کہا ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، اب ضلع انتظامیہ جو ہے وہ اس کے اوپر ایگزیکیوشن کروائے. ضلع انتظامیہ کہاں پر ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ اے سیز کہاں پر ہیں، ڈی سیز کہاں پر ہیں؟ ترجمان سندھ حکومت نادر قبول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نادر یہ بتا دیجئے، اوگرا کہہ رہے 304 روپے پر کے جی ہے، کراچی میں دن دہاڑے کھلے عام بدماشی کے ساتھ 460 470 روپے اس سے بھی پلس ریٹ کے اوپر مل رہی ہے ایل پی جی پر کے جی. کون یقینی بنائے گا کہ پرائس کنٹرول ہونی چاہیے، اور کون اقدامات اٹھائے گا؟ کریک ڈاؤن کب ہوگا؟ جی دیکھیں، بالکل بنیادی ذمہ داری تو سندھ حکومت پہ ہی عائد ہوتی ہے، اور آپ نے بالکل ایک عوامی مسائل جو ہیں اس کی نشاندہی کی ہے، اور ریلیونٹ جو ڈی سیز ہیں ان کو انسٹرکشنز ویسے بھی آلریڈی دی گئی بھی ہے کہ جتنے بھی ریٹ لسٹ آتی ہے اس کو انفورس کرنا حکومت کی، اور جو ڈی سیز اور اے سیز ہوتے ہیں الگ الگ ڈسٹرکٹس کے، ان کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. تو آپ نے کیونکہ واپس سے نشاندہی کی ہے اس ایشو کا، تو بالکل میں بھی اس کے اوپر فالو اپ کروں گا، اور جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ان سے بالکل یقین دہانی کرائیں گے کہ اس پہ انفورسمنٹ ہونی چاہیے، تاکہ جو عوام الناس کے مسائل ہیں. ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر ہیں، ان کا کام ہے، وہ تو ہمیں رمضان بھر بھی دکھائی نہیں دیے. ابھی جو آپ اس وقت منظر دیکھیں، یہ آج کے لیٹسٹ منظر ہے، میں اسکرین پر اس وقت دکھا رہی ہوں. 450 لکھ کے لگایا ہوا ہے، تڑلے سے لکھ کے لگایا ہوا ہے، 304 میں بیچی جا رہی ہے. انہیں خوف بھی نہیں ہے کہ سرکار آ کر ہم سے پوچھ گچھ کرے گی، ہماری جو ہے ہم پر جرمانہ ہو سکتا ہے، کسی قسم کا کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دے آر شور کہ ایسا ہونا کچھ نہیں ہے. تو ذرا بتائیں پھر اب عوام کس کی طرف دیکھے؟ پھر دیکھیے، عوام کی بالکل جتنے بھی مسائل ہیں اس کی ذمہ دار حل کرانے کی سندھ حکومت ہی ہوتی ہے، اور حالانکہ قانون اور ریٹ لسٹ موجود ہوتے ہیں، پر بہت جگہ پہ منافع خور جو ہوتے ہیں وہ فالو نہیں کرتے پرائس لسٹ جو آفیشیل آتی ہے. بٹ ذمہ داری ونس اگین اس سے میں استثنا حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں حکومت کے بہاف پہ. حکومت کی ذمہ داری ہے، اور آپ نے کیونکہ ظاہر سی بات اتنا بڑا آپ کا ٹی وی چینل ہے، آپ کے لاکھوں کیا کروڑوں آپ کے ویورز ہیں، تو یہ ایشو واپس سے ہائی لائٹ ہوا ہے. تو تمام جو ڈی سیز ہیں ان کو انسٹرکشن دی جائے گی کہ جہاں جہاں اس طرح کی کمپلینٹس موصول ہو رہے ہیں. یہ تو کل بھی ہم نے ایشو ہائی لائٹ کیا تھا.
اور جہاں جہاں نہیں پورے کراچی میں بائی دا وے جسٹ آپ کو یہ بتا دوں کہ 450 460 470 کے ریٹ کے اوپر پر کے جی مل رہا ہے ایل پی جی. آج ہم نے دوبارہ سے اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا. ابھی صبح کے مناظر میں ہم نے دکھایا 450 روپے پر کے جی مل رہی ہے ایل پی جی. کیا اگلے 24 گھنٹوں میں ہمیں واضح فرق نظر آئے گا, کریک ڈاؤن نظر آئے گا؟ کیونکہ جہاں جہاں نہیں ہے پورے کراچی میں 450 ابو مل رہی ہے. سی ایم کا تو الیکشن شکایتی سیل بھی ہے. میں ادھر ہی بیٹھا ہوں اس وقت. اتفاقاً آپ کا جب ابھی کال آیا ہے تو میں خود اس وقت بیٹھا ہوا ہوں سی ایم ہاؤس کے اندر, اور جو کمپلینٹ سیل ہے پبلک کمپلینٹ سیل, اس وقت میری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. اور اسی لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی کمپلینٹ مجھے موصول ہو گئی, اور آپ صرف ظاہر سی بات ہے صرف اے آر وائی کو ریپرزینٹ نہیں کرتے, آپ اپنے تمام جو ویورز ہیں, ناظرین ہیں, ان کو ریپرزینٹ کرتے, اور عوام کی جو آواز ہے آپ نے پہنچائی ہے میرے تک. اور اس وقت میں نوٹ کر رہا ہوں آپ کا کمپلینٹ, اور اسی وقت میں کال کروں گا تمام ڈی سیز اور اے سی سے, پوچھوں گا کہ کیوں نہیں جو یہ پرائس لسٹ ہے اس کے اوپر انفورسمنٹ اور کمپلائنس انشور کی جا رہی ہے. تو انشاءاللہ آپ کو ریزلٹ دلوا کے رہوں گا میں اس وقت, کیونکہ اتفاقاً میں بیٹھا ہوں یہاں پہ. ٹھیک ہے, بس انشاءاللہ کل آپ سے ہم دوبارہ سے فالو اپ لیں گے, آپ سے دوبارہ رابطہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ پرائسز کنٹرول کی گئی ہیں آیا کراچی میں ایل پی جی کی یا پھر نہیں. بہت شکریہ ناظرین قبول صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. تھینک یو سو مچ ونس اگین. اچھا جی, اب یہ اوگرا کی جو مقررہ قیمت ہے اس پر کیوں ایل پی جی نہیں بیچی جا رہی ہے, اس پر کیوں نہیں ملتی؟ گفتگو کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے چیئرمین ایل پی جی ایسوسی ایشن عرفان کھوکر صاحب نے. کھوکر صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے بتا دیں اتنا بڑا اضافہ کیوں کیا گیا ہے, بنیادی وجہ یہ بھی جانیں گے, لیکن آپ نے تو جو کیا تو کیا, یہاں پہ خود ساختہ اضافہ ہوا ہے 150 سے 200 روپے, 304 کے بجائے 450 اور 460 پہ مل رہی ہے, لکھ کے لگایا ہوا ہے, کوئی انہیں روکنے والا نہیں ہے. تو ذرا بتائیں یہ کیا سلسلہ ہے؟ صدف یہ بددیانتی ہے بہت بڑی, اور دوسری بات یہ ہے کہ آرٹیکل 29 کے تحت تمام اختیارات ڈی سی اور اے سی کے پاس ہے, انہوں نے امپلیمنٹ کروانا ہے. اوگرا کا کام ہے ایک چیز کا تعین کرنا ہے, جس طرح پل کا ہوتا ہے باقی چیزوں کا. آپ دیکھیں کہ ہزاروں دکانوں پہ کریک ڈاؤن کرنا شاید ان کے لیے ممکن نہیں ہے, لیکن جو ایل پی جی جہاں سے سپلائی چین چلتی ہے, جہاں سے ایل پی جی آتی ہے, وہاں سے ان کو کوکر صاحب آپ ہزار دکان پہ بھی کریک ڈاؤن نہ کریں, آپ کچھ دکانوں پہ کریک ڈاؤن کریں, یہ خبر پھیلے گی جنگل میں آگ کی طرح, اور اس کے بعد باقی لوگ خود بخود پیچھے ہٹ جائیں گے. ڈیٹرنس ایسے قائم ہوتا ہے. دیکھیں صدر, جب بددیانتی کی انتہا ہے کہ ان کے اے سی اور ڈی سی کے لوگ جو ہے منتری لے رہے ہوں, تو وہ ان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ جا کے وہ ان کے ساتھ مکمکا کرتے ہیں. وہ معاملات پیسہ اتنا فی دکان سے 50,000 روپے مہینہ وصول کر رہے ہوں, کروڑوں روپے وصول کرتے ہیں, وہ کہاں کریں گے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ سپلائی چین جہاں سے چلتی ہے, مثلاً پورٹ قاسم پہ یا فرض کر جہاں سے بھی آتی ہے, وہ چند لوگ ہیں جہاں پہ کریک ڈاؤن کرنا, ان کے ڈی سی کے این او سی سے وہ پلان لگتے ہیں, ڈی سی کے این او سی سے وہ ان کو کمپنیوں کو لائسنس ملتے ہیں. وہ وہاں پہ اوگرا کی ٹیم یا ڈپٹی کمشنر کے پاس فروری 2027 تک اختیارات ہیں, وہ چاہیں ان کے وہ چند لوگوں کو جو وہ فرض کریں کہ لائسنس کینسل کر دیں, وہ آٹومیٹکلی نیچے سپلائی چین ٹھیک ہو جائے. جب فرض کریں کہ دکاندار کی ضرورت نہیں ہوگی. کھوکر صاحب اب آپ یہ بتائیں کہ عام عوام جو ہے جب وہ جائے ایل پی جی لینے اور اس کو آگے سے 460 470 کا ریٹ ملے پر کے جی ایل پی جی کا, وہ کیا کرے, کس کو شکایت کرے؟ وہ شکایت سیدھا ڈپٹی کمشنر کو کرے, اسسٹنٹ کمشنر کو کرے کہ آرٹیکل 29 کے تحت اختیار سے ان کے پاس ہے, کسی اور کے پاس نہیں ہے, وہ ان کو کرے. وہ ان کے پاس اختیار ہے, وہ ان کی ڈسٹریبیوشن کینسل کر سکتا ہے, مارکیٹنگ جہاں سے سپلائی چین آتی مارکیٹنگ کمپنی کا لائسنس کینسل کر سکتا ہے, جو امپورٹر ہے اس کا لائسنس کینسل کر سکتا ہے. ڈپٹی کمشنر کے پاس, اسسٹنٹ کمشنر کے پاس اختیار. لیکن ان کے جو کرندے ہیں وہ جا کے منتھلی لیتے ہیں دکانوں پہ, باقی پہ وہ دلّی سے بلیک مارکیٹنگ کر رہے ہیں. یہ ملک بھر میں ایسا چل رہا ہے سلسلہ, یہ نہیں کہ صرف کراچی میں ہے, ملک بھر میں اس طرح لوگ. بالکل, ہم صرف کراچی کی بات بھی نہیں کریں. کھوکر صاحب ذرا سا مجھے اور سمجھنے کے لیے میں جاننا چاہتی ہوں, اور عوام بھی جو اس چیز میں انٹرسٹڈ ہوں وہ جاننا بھی چاہتے ہیں کہ اوگرا نے جو پرائس مقرر کیے ہیں, اس میں یہ جو ڈسٹریبیوٹر ہے, یہ جو دکاندار ہیں, ایل پی جی بیچنے والے ہیں, ان کا اپنا پروفٹ کتنا ہے, کتنے % ان کو اس میں منافع مل رہا ہے؟ جی, مارکیٹنگ کمپنی کا اور ڈسٹریبیوٹر کا جو بیچ رہے ہیں, دکاندار کی بات کر رہے ہیں. جو صارفین کے لیے 3 سے 4 روپے قیمت مقرر کی گئی, اس کے اندر 35 روپے پر کے جی مارکیٹنگ کمپنیز کا اور ڈسٹریبیوٹر کا مارجن نوٹیفکیشن کے اندر باقاعدہ لکھا ہوا ہے. 35 روپے, 35 میں اضافی 150 اور جوڑنا. 35 روپے پر کے جی لکھا ہوا ہے, 35,000 روپے پر میٹرک ٹن
इसमें रिटर्न में लिखा हुआ है कि इनका इतना मार्जिन है, लेकिन वो तो आप अंदाजा कर लें, खाली सिर्फ 35 रुपए नहीं, वो 235 रुपए मुनाफा कमा रहे हैं। मतलब 35 रुपए ओगरा ने ऑलरेडी रिलीफ दे दिया था, उसके ऊपर अगर ये 460 की 470 की बेच रहे हैं, विच मीन्स कि ये 150 रुपए 160 रुपए इजाफा कर रहे हैं, तो ये 160 प्लस 35, ये तो बात 200-250 के ऊपर पहुंच जाती है। जी जी बिल्कुल, ये बिलाजवाज जो है ना मुनाफा हो रही है, इसके ऊपर बिल्कुल हुकूमत को, मैंने हमारे जूम पे मीटिंग होती है, गवर्नमेंट के तमाम ऑफिशियल्स हैं, उनके इल्म में है। मैंने आप पिछले दिनों आपको याद होगा 16 फरवरी को एक शिप के ऊपर उन्होंने FIA ने जब रेड किया तो मैंने कहा था कि ये पैनिक इस मौके पर जंगी हालात में आपका बिलाजवाज छापा है, वहाँ जाना नहीं चाहिए था, उसकी वजह के ये पैनिक क्रिएट होगा। हम पोर्ट कहाँ से तमाम अदारों को बताया, मतलब इरफान साहब यही अलमिया है कि हम, बहुत शुक्रिया आपका कि इस वक्त हम देख रहे हैं जंगी सूरत हाल है, हर चीज में इजाफा हो रहा है, पब्लिक भी अंडरस्टैंड करती है कि कुछ हुकूमत की भी मजबूरी है, लेकिन इसके बाद जो ये लोग जिस तरीके से माफिया बन के मुनाफा कमा रहे हैं, इन पे रोक टोक लगना जरूरी है, क्योंकि अवाम इस वक्त बड़ा बर्डन बर्दाश्त कर रहे हैं, उन पर ये इजाफी गैर जरूरी गैर कानूनी जो बर्डन डाला जा रहा है, इसको रोकने वाला। मैं एसीज डीसीज से आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज बाहर निकलें, प्लीज टेक सम चार्ज और जाके ये रेट्स होल्ड करवाएं। अवाम किस किस चीज का बोझ बर्दाश्त करेगी? पेट्रोल करेगी, दूध करेगी, आटा करेगी, LPG करेगी, गरीब आदमी हम लोग आम अवाम कहां पर जाएंगे?